پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست میں ہوں احمد قریشی۔ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں، میں کچھ چیزیں آج کے پروگرام میں ہم کور کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو آج کی جو ہم بات کریں گے، ویسے جو کراچی میں دھماکہ ہوا ہے کل، کیونکہ اس کی جو ٹائمنگ ہے اور جس طریقے سے ایگزیکیوٹ ہوا ہے، اس سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں شاید جو تحقیقات کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں اور ادارے ہیں جو کر رہے ہیں، اس پہ تو ابھی بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ پری میچور ہے اور یہ تحقیقات ابھی جاری ہیں، مناسب بھی نہیں ہے اس پہ تفصیل سے بات کرنا۔ لیکن جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایکچولی کچھ اشارے جن پہ بات ہو سکتی ہے وہ ہم ضرور کریں گے، تو وہ تو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن شروع میں جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک جو آج کی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نئے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے انہوں نے حلف لیا ہے، ایز اوتھ لے لیا انہوں نے ایز دی فارن منسٹر آف پاکستان۔ میرے خیال میں ہماری اس کی ویڈیو بھی ہے پروڈیوسر صاحب ساتھ ہمارے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ اس کو دکھا دیجیے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اچھی بات بھی ہو گئی ہے، کیونکہ اس سے ہماری پھر وہ جو استحکام کی طرف پاکستان جا رہا ہے وہ تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ جناب صدر صاحب نے جو ہے وہ حلف لیا۔ صدر صاحب کے حوالے سے جو باتیں پچھلے دنوں میں ہو رہی تھیں اور جو تھوڑی سی باتیں وہ جو ہیں پیچھے رہ گئی ہیں، اور جو کہ خوش آئند بات ہے اور جو اچھی بات ہے، صدر مملکت نے جو ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹیز جو ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں وہ اب تعاون کی طرف جا رہی ہیں، تو یہ تعاون کی طرف جانا جو ہے ملک کی استحکام کے لیے بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ جو پیغام ہم دنیا کو دینے جا رہے ہیں کہ وزیر خارجہ پاکستان کے نئے جو ہیں وہ پاکستان کی ایک اہم سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اس کے سربراہ ہیں، اور وہ ساتھ یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ تاریخی مناظر ہیں۔ میں حقیقتاً آپ کو پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، میں تھوڑا سا سنیں میرے ساتھ اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری۔ یہ آپ مناظر میں آپ کو اس لیے خاص طور پہ دکھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس میں یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وزیر خارجہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، صدر صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو۔ یہ پیغام جو ہے جو اس وقت حکومت پاکستان دنیا کو دے رہی ہے وہ اتحاد کا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ ہے، اور یہ پیغام باہر کے لیے نہیں ہے بلکہ اندر کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہمارا ملک بہت بری طرح 2018 کے بعد سے تقسیم کا شکار ہے، اور یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک میسج جاتا ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی کہ جو تقسیم ہم ہوئے ہوئے تھے یہ تھوڑا سا سیاست میں ایک وقت تک ہونا چاہیے، ہر وقت نہیں چلنا چاہیے، اس کے بعد آگے بڑھ کے ہمیں اپنے ملک کو متحد کرنا چاہیے، اور یہ ملک جو ہے، اور یہ جو مناظر ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی علامت ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ تو ایک تو اور وی ہیو اے ینگ فیس، ڈائنامک فیس ایز دا فارن منسٹر گورنمنٹ آف پاکستان میں، سو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری جو ہے میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ پشاور سے ہے، اور پشاور میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک بیان جاری کیا، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بیان ہے۔ یہ بیان بہت اہم ہے۔ اس بیان میں پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ایک تو ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ آئین کی بالادستی وقت کی اہم ضرورت ہے، اور موجودہ سیاسی صورتحال میں اعلیٰ عدلیہ کے کردار کو پشاور ہائی کورٹ بار نے سراہا ہے، اور اعلیٰ عدلیہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ میسج جو ہے پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن دے رہی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے مطابق ہے، اور اعلیٰ عدلیہ نے حالات کے استحکام اور آئین کی بالادستی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں، اور عدلیہ ریاست کا اہم ستون ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم میسج جو ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال سے
سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، اور تعریف کی گئی ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی. پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے حقیقت اور وہ ہوا تھا. اگر آپ دیکھیں جب ٹیررزم پیک پہ گئی بالکل تو ایک دم سے جولٹ ایک آیا. آپ 16 دسمبر کو دیکھ لیں کہ بھئی کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اور تمام انٹیلیجنس لا انفورسمنٹ کے ادارے، چاہے وہ سول ہوں، چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے وہ میڈیا ہو، ان سب کا فوکس آ گیا دہشت گردی کے اوپر. اور پھر اس طرح کے آپریشنز، چاہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوں، چاہے وہ کامبنگ آپریشنز، اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اینڈ دیٹ از ہاؤ جو ہم نے قابو پایا دہشت گردی کے اوپر، وہ اسی لیے کہ سب کا فوکس اس پہ ہو گیا تھا. اب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے اوور دا لاسٹ فیو ایئرس کہ دہشت گردی تو ختم ہو گئی ہے. ہم نے وہ ان کی پرووربیل جو ایک کمر توڑ دی ہے، ٹھیک، وہ ہم نے نہیں توڑی. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی کمپلیسنسی بالکل آ جاتی ہے، اور یہ ایک نیچرل ہیومن ہے. لیکن جب تک اسٹیٹ فوکسڈ ہوگا اور حکومت فوکسڈ ہوگی تو اس کے باقی ادارے بھی اسی طریقے سے فوکس. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کمر توڑنا اور یہ ایک الگ چیز ہے. یہ ہے فائر فائٹنگ، جو ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم جس کو ہم ایک ٹیکٹیکل CT کہتے ہیں. ہم نے بڑے چیز پہ فوکس کرنا ہے، اور وہ ہے ایکسٹریمزم اور وائلنٹ ایکسٹریمزم اور جو روٹ کاز اس کی، جو روٹ کازز. اچھا، میں اس پہ آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں سر، کیونکہ وہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے. اس کو عجلت میں گزرتے ہوئے نہیں ٹچ کرتے، اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ جو ٹارگٹ تھا اس اٹیک کا، انس عبداللہ صاحب، اور یہ سر آپ کے لیے بھی ہے، میں آپ سے بھی یہ پوچھنے جا رہا ہوں. لیکن انس صاحب، میں آپ سے شروع کر رہا ہوں اس پوائنٹ پر کہ یہ جو اٹیک، جو ٹارگٹ تھا، چوائس آف ٹارگٹ جو ہے، اس سے آپ کیا کنکلوژنز نکال رہے ہیں؟ دیکھیں، جو کراچی کی اوورآل جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اگر آپ ماضی میں پچھلے 10 15 20 سالوں میں دیکھیں تو ٹائم ٹو ٹائم مختلف آپریشنز بھی ہوئے ہیں، لیکن کوئی بہت زیادہ آئیڈیل صورتحال نہیں رہی ہے. اور ایک اربن سینٹر ہے، اچھی خاصی بڑی 2 2.5 3 کروڑ کی پاپولیشن ہے، مختلف قسم کی وہاں پہ آبادیاں ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ یہ اپرچونٹی ٹیررسٹ کے لیے تلاش کرنا کافی آسان ہے. لیکن انس امپروومنٹ تو ہی تھی نا پچھلے لیٹس سے 4-5 سال کے اندر. 2016 کے بعد سے کراچی کی ڈرامیٹک امپروومنٹ ہوئی تھی سیکورٹی سچویشن، نہیں؟ جی بالکل امپروومنٹ آئی تھی. لیکن جو پچھلے لاسٹ 1 منتھ ہے، خاص طور پہ کووڈ کے بعد، اب دوبارہ موبائل اسنیچنگ اور اس قسم کے جو واقعات ہیں ان میں تیزی آنی شروع ہو گئی تھی. وہ تیزی اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ ہم نے 10 سال پہلے وٹنس کی تھی، جس وقت کراچی میں ایک سیاسی جماعت کا پیک تھا. لیکن اس وقت صورتحال اس سے کافی بہتر ہے، لیکن بہرحال صورتحال بتدریج خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے. اس صورتحال میں جو ان کی جو ٹارگٹ سلیکشن ہے، دیکھیں، اگر وہ کسی پاکستانی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کسی پاکستانی پولیس آفسر کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ کسی اور اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر نیوز بنے گی، لیکن اس کی کوریج صرف لوکل میڈیا تک رہے گی. اگر وہ کسی چائنیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ اس سے ملٹی پرونگ فوائد سمیٹ سکتے ہیں. سب سے پہلا یہ کہ اس سے پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ ڈیمیج ہوں گے، وہ ڈسٹرب ہوں گے. ہم نے کل وٹنس کیا PM شہباز شریف صاحب کا بہت اچھا قدم کہ انہوں نے فوری طور پہ چائنیز ایمبیسی جا کے پرسنلی وہاں پہ ان کے ساتھ کنڈولنسز کی، اور ان کو یقین دلایا کہ دہشت گردوں کے خلاف ہر قسم کا ایکشن لیا جائے گا. یہ چیز ہم نے پچھلی حکومت میں اس چیز کا فقدان تھا. ایسی کوئی بھی چیز جو پریمیئر آفس ہے، جو آپ ہائیسٹ آفس ہے، اس کی طرف سے جو آپ کے دوست ممالک ہیں ان کو انشور نہیں کی جاتی رہی. حالانکہ اس سے بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں چائنیز کے خلاف. اسی طریقے سے یہ جو چائنیز کی سلیکشن ہے ٹارگٹ کی، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ انتہائی سافٹ ٹارگٹ تھا. پاکستان میں اس وقت بے شمار کنفیوشس انسٹیٹیوٹ موجود ہیں، چائنیز لینگویج کے ٹریننگ سینٹرز موجود ہیں جہاں پہ چائنیز ٹیچرز ہیں، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں اور بھی بہت سارے شہروں میں، جو وہ چائنیز لینگویج سکھا رہے ہیں. اسی طریقے سے مختلف چائنیز کمپنیز جو پروجیکٹس کر رہی ہیں ان کے ساتھ ٹرانسلیٹرز کی فارم میں بہت سارے چائنیز ہیں جو ساتھ اٹیچ ہیں. اسی طریقے سے مختلف CPEC کے پروجیکٹس ہیں، مختلف پرائیویٹ پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر چائنیز
پرائیویٹ انڈیویجولز موجود ہیں جو بہت زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ نہیں, بہت معمولی سیکیورٹی کے ساتھ, 1-2 سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ یا 1-8 پولیس والے کے ساتھ موو کرتے ہیں. ہم نے اسلام آباد میں دیکھا ہے, یہاں پہ بہت زیادہ آسان ہے چائنیز کے لیے موومنٹ کرنا, کوئی بہت زیادہ ریسٹرکشن نہیں ہے, لیکن ان کا یہ ٹارگٹ کرنا ان کی موومنٹ کو کرب کرے گا, جس کے نتیجے میں جو ہماری ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے, جو ہمارے مختلف پروجیکٹس پہ کام ہے, وہ بھی جا کے ہرٹ ہوگا اور انٹرنیشنل نیوز ہیڈ لائن بنے گی. اور اس کا مداوع کرنے کے لیے, اس کو صاف کرنے کے لیے, پاکستان کے چہرے پہ جو ایک داغ لگا ہے, اس کو صاف کرنے کے لیے پاکستان کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی, ایکسٹرا ایفرٹ دکھانی پڑے گی, تب جا کے چائنیز اعتماد بحال ہوگا. جتنے چائنیز پاکستان میں جہاں بھاگ ہوئے ہیں, اتنے چائنیز پوری دنیا میں سارے ممالک میں ملا کے نہیں ہوئے. ٹیررزم کی بات کر رہا ہوں میں, ٹیررزم کے انسیڈنٹس میں جتنے چائنیز پاکستان میں جو ہے وہ اس دنیا سے گئے ہیں, اتنے چائنیز پوری دنیا میں ٹیررزم کے ہاتھوں نہیں گئے. تو چائنیز پاکستان کے ساتھ ایکسٹرا مائل جا کے کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں بھی ان کے ساتھ ایکسٹرا مائل جا کے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس ٹیررزم کے خلاف سیریس ایکشن لینا پڑے گا, ورنہ ہمارا اور ان کا تعلق بے شک ہمالیہ سے اونچا کیوں نہ ہو, بے شک شہد سے زیادہ میٹھا کیوں نہ ہو, اس میں درار پڑ جائے گی. اچھا, آپ نے ایک انس بڑے گزرتے ہوئے جلدی میں آپ نے ایک بات کہی جو کہ میں رکنا چاہ رہا ہوں, وہ بہت اہم بات ہے. آپ نے کہا کہ یہ اس واقعے کے فوراً بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فوراً ایک اقدام لیا, ایک اس میں پروٹوکول بھی آتا ہے, اس میں ڈپلومیسی بھی آتی ہے, اس میں انسانی ہمدردی بھی آتی ہے, اور جو فوراً جا کے چائنیز سفارت خانے گئے اور وہاں پہ فوراً انہوں نے تعزیت بھی کی. اور یہ چھوٹا اقدام لوگ کچھ سمجھ سکتے ہیں اسے, لیکن یہ چھوٹا نہیں ہے, یہ بہت بڑا اقدام ہے. آپ نے کہا کہ یہ پہلے اس کا فقدان تھا, تھوڑا سا ایکسپلین کریں. دیکھیں, ہم نے دیکھا ہے گوادر میں اٹیک ہوا ہے, آپ کے داسو ڈیم پروجیکٹ پہ اٹیک ہوا ہے, جس میں ڈزنز آف چائنیز جو ہیں وہ ان کی جنہ ہلاکت ہوئی ہے. لیکن اس کے اوپر ہماری طرف سے جو فرسٹ ری ایکشن تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ ایک سلنڈر بلاسٹ ہے. آپ کا جو منسٹری آف انٹیریئر ہے وہ کوئی اور بیان دے رہی ہے, فورن افیئرز جو آپ کی فورن منسٹری ہے وہ کوئی اور بیان دے رہی ہے. اس سے چائنیز میں ایک بے چینی تھی جو میں نے پرسنلی وٹنس کی کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یہ کر کیا رہے ہیں. آپ کی اسٹیٹ آرگنز, آپ کے اسٹیٹ جو منسٹرز تھے وہ سیم پیج پہ نہیں تھے, وہ سیم ان کی طرف اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا تھا, اور فورن آفس کے لیے کافی امبیرسمنٹ تھی کہ ان کو اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لینا پڑی. اسی طریقے سے جو ان کے جو دیکھیں, پاکستان جیسے ملک میں دہشت گردی کے واقعے کا ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی ہمارا ملک بہت سیکیور ہے اور ہمارے بارڈرز سیکیور ہے اور ہمارے یہاں کوئی انٹرونشن نہیں ہے اور ہمارے یہاں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ فالٹ لائنز ایگزسٹ نہیں کرتی. ہمارے پاس جو پرابلمز ہیں اس کے نتیجے میں ان واقعات کو 100% ہونے سے ہم نہیں روک سکتے, لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو یہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان واقعات سے نمٹنے کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. یہ ایشورنسز ہوتی ہیں جو آپ کے دوستوں کو آپ کے ساتھ کھڑا رکھتی ہیں. ان ایشورنسز کا پچھلی گورنمنٹ میں کمپلیٹلی فقدان نظر آیا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اچھا احسان صاحب, یہ اسی چائنیز پہ جو ہے ہمارے یہاں اس کے اوپر ایک پوری, یہ بہت اہم نقطہ تھا کہ جو انس صاحب نے بتایا ہے کہ جتنے چائنیز اٹیک یہاں پہ ٹارگٹ بنے ہیں پاکستان میں, اتنے دنیا میں کہیں نہیں بنے. اور خیر وہ افریقہ میں بھی ان کے اٹیکس ہوتے رہے ہیں, کہیں یہاں ہوئے ہیں, لیکن جس کنسسٹنسی سے ہمارے یہاں, اور یہ بھی بات انس صاحب نے بھی کہہ دی اور یہ ہمیں بھی ریپیٹ کرنی چاہیے کہ کیونکہ 100% یہ رک نہیں سکتی, اس کے ریجنل ڈائنامکس ہیں جس کا چائنیز کو بھی یقیناً اندازہ ہے. اور ہمارے میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چائنیز ٹارگٹ ہونے کے حوالے سے ایک ہمارے پاس اداروں کے پاس بشمول نیکٹا کے, بشمول ہماری پولیس فورس پاکستان کی جو ہے اور لا انفورسمنٹ کے جو دیگر ادارے ہیں, اچھی خاصی باڈی آف ورک, ایویڈنسز, سائنز, اشارے, کہاں کہاں کیسے, یہ ساری چیزیں ایک باڈی آف ورک آ گیا ہے. بائی نو مینز اٹس دا فائنل, یہ ایک ایولیوشن میں ہے یہ چیزیں جو ہیں. لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس وقت چائنیز سیکیورٹی لا انفورسمنٹ اور پاکستانی لا انفورسمنٹ, چائنیز کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے پاکستان میں اقدامات کئی اہم لے چکے ہیں, اسپیشل فورس بھی بن چکی ہے پروجیکٹس کے سیکیورٹی کے لیے, لیکن اس کا براہ راست تعلق ملٹی برگ کی چیزوں سے ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں, کچھ انٹرنیشنل سچویشن سے بھی تعلق ہے اس کا. تو یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے ہینڈل کرنا. آر وی ریڈی ٹو پراپرلی ڈیل ود دس, یعنی ہماری تیاری اس حوالے سے مکمل ہے آپ کی نظر میں؟ اچھا, ایک تو میں آپ کو اپنے یہ سوال پوچھا کہ جو ٹارگٹ تھے اس اٹیک کے, ان کے بارے میں آپ نے سوال پوچھا. تو ٹارگٹ تو اسٹیٹ آف پاکستان ہے, ٹھیک ہو گیا. بالکل.
اب وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو وہ لوگ کس کس طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہیں. وہ چائنیز کو کرتے ہیں, وہ فارینرز کو کرتے ہیں, وہ مسجدوں کو کرتے ہیں, وہ بازاروں کو کرتے ہیں, وہ اسکولز کالجز کو کرتے ہیں. اٹ از این اٹیک آن دا اسٹیٹ آف پاکستان, پہلی بات یہ. اور جتنے بھی اسٹیٹ کے آئیکنز ہیں ان کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں, پہلی بات یہ. دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ جو چائنیز سیکیورٹی ہے اتنے زیادہ ہیں اور اتنے اہم ہیں اور اتنے پھیلے ہوئے ہیں, تو ان کی سیکیورٹی کیسے ہو. تو یہ جب سی پیک شروع ہوا تو اس میں نیکٹا کا تھوڑا سا رول تھا, جو ناٹ ایگزیکٹلی ایز پر دا ایکٹ, لیکن ایک کہا گیا کہ بھائی نیکٹا کرے یہ چائنیز کی سیکیورٹی کے بارے میں. اچھا, اس میں when I took over, so I was not very keen on it, کیونکہ وہ مینڈیٹ میں نہیں تھا, اور میرا وہ یہ ہے کہ اگر مینڈیٹ سے ہم باہر جاتے ہیں تو اس میں بڑے پرابلمس آ جاتے ہیں. بٹ وی کنٹینیوڈ. پھر ایسے ہوا کہ جب احسن اقبال جب بنے انٹیریئر منسٹر, تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ٹیکٹیکل سیکیورٹی ہے سی پیک کی, اور ایک اسٹریٹجک سیکیورٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو یہ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ریجنل ڈائنامکس ہیں, کچھ گلوبل ایشوز ہیں, کچھ ہمارے دشمن ممالک ہیں جو اس کو روکنا چاہتے ہیں, ان کا یہ مقصد تھا. تو انہوں نے جب وہ کمیٹی بنائی تو اس میں وہ مجھے انہوں نے ہیڈ بنا دیا. تو میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا یہ تو میرا کام ہے نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ آپ نے ہی کرنا ہے. سو وی اسٹارٹڈ ورکنگ آن اٹ, اور کافی حد تک ہم نے اس پہ کام کر بھی لیا تھا. اور ہم نے اس میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور آپ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے وہ ایس ایس یو اور اسپیشل سیکیورٹی یونٹس, اور جو ایک شروع میں اس کا یہ تھا کہ جو سی پیک کا ٹوٹل پروجیکٹ تھا اس کے 1% یا 2% تھا کہ یہ سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوگا یہ پیسہ. تو بڑے عرصے تک تو یہ جھگڑا یہ چلتا رہا کہ یہ جو نئے ڈویژن ریز ہوئے ہیں فوج میں اور جو باقی, یہ اس کے لیے ہے یا یہ پولیس کے لیے ہے. پولیس کا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے تو دہشت گردی ہے, آپ سوچیں نا, یہ 2013-14 کی باتیں ہیں, ہمارے پاس تو اس کے لیے نفری نہیں ہے, تو ہم اس کے لیے کہاں سے نفری جنریٹ کریں وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ بہت پھیلا ہوا ہے چائنیز کا. اور میں انس عبداللہ کی طرح میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ بھی ہیں اور وہاں پہ بھی ہیں تاکہ ان کو ہو کہ وہاں پہ بھی ہیں اور وہ, بٹ یہ بہت ضروری تھا کہ ایک تو ٹیکٹیکل سیکیورٹی جو فوج اور پولیس کر رہی ہے یا جو باقی اس سے, ایک اس کا سی پیک کا جو اسٹریٹجک سیکیورٹی پیپر جو احسن اقبال صاحب نے کا ویژن تھا کہ یہ بننا چاہیے, وہ اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. کیونکہ بدقسمتی سے جو 3.5 سال یا جتنے بھی ہم نے بہت بری طرح ضائع کیے ہیں کہ جو سیکیورٹی کی طرف اور ایکسٹریمزم, پچھلے 3 سال یہی سمجھ لیں, میں وہ پولیٹیکل کانوٹیشن اس کا وہ مطلب بن جاتا ہے کہ آپ پچھلی حکومت کی لیکن میں لیکن میں ضرور ایک بات کروں گا کہ پچھلے سال پروبیبلی نومبر میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سی وی ای کمیشن ہونا چاہیے اور اس کا ایک کمشنر ہونا چاہیے. بہت ضروری اس لیے, حالانکہ یہ کام قانون کے مطابق نیکٹا کو کرنا چاہیے کیونکہ ان کا مینڈیٹ ہے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کو ختم کرنا. لیکن تھوڑا سلو, وہ بھی کچھ عرصے سے سلو تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں تو جو ان کے ہیڈ مقرر کیے گئے تھے وہ اب ٹرانسفر ہو گئے ہیں. نیا کون آتا ہے, کیا وہ صرف ایک پلیٹ فارم کے طور پہ نیکٹا کو استعمال کرتے ہیں کہ میں ٹرین کے انتظار میں ہوں, کوئی بہتر ٹرین آئے, تیز گام آئے یا بلٹ ٹرین آئے تو میں اس پہ چڑھ جاؤں, یا وہ واقعی نیکٹا کو کچھ بنانا چاہتے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, جب بھی اس طرح کا دھماکہ حملہ ہوتا ہے بدقسمتی سے تو ایک شور مچ جاتا ہے
نیکٹا کو ریوائیو کرو, نیب کو زندہ کرو, NISP کرو, CVE کرو, فلانا کرو, لیکن پھر 2-3 دن بعد میڈیا بھی نہیں, کمپلیسنٹ نہیں, فوکس, میڈیا بھی چپ کر جاتا ہے, اور ہمیں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ حمزہ شریف نے حلف اٹھا لیا, یہ نہیں اٹھایا, وہ فلانے نے یہ کہ سندھ میں گورنر نے وہ بستر سنبھال لیا, یہ نہیں. ہمیں اس کو ایز اے فوکس میں پرائرٹی کرنا چاہیے, ورنہ یہ اسی طرح کے دھماکے ہوتے میرا وقت کیونکہ کم ہے, میں کوئکلی آپ سے ایک بس ویری کوئک چیز ہے, شارٹ اگر آپ اس کا آنسر دے دیں, کیونکہ بات ایکچولی ہے بہت بڑی ہے, شارٹ کسی بھی صورت ہو نہیں سکتی ہے, لیکن ویری کوئکلی یہ جو اٹیک ہوا ہے کراچی میں یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے, اور ایک غیر ملکی یعنی غیر ملک کا ایک وہاں پہ سیٹ اپ تھا, تعلیمی سیٹ اپ تھا, اس تعلیمی سیٹ اپ کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے. یونیورسٹی کے اندر ہونا, فورن ٹیچنگ سٹاف آیا ہوا اس کو ٹارگٹ کرنا, اور پھر وہ فورن کارنر پڑھنے کا جو غیر ملک نے بنایا ہوا ہے اس کو ٹارگٹ کرنا, یہ تینوں چیزیں اوور آل ہمارے لیے تعلیم کے حوالے سے بھی سیکیورٹی انڈر کوشچن لے آتی ہے. آپ چھوڑیں کہ بھی کون ملک انوالوڈ ہے, یہ سب سے پہلے تو ہمارے اپنے جو بچے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, اور یہ ایک بڑا ایشو بن جاتا ہے یہ اس کے لیے. یہ ساری چیزیں آپ کے لگ رہا ہے کہ یہ ریوائز ہوں گی فوری طور پہ یا نہیں؟ دیکھیں, یہ جو ٹارگٹس ہوتے ہیں نا, جو دہشت گردی کے ٹارگٹس, وہ اگر آپ اسٹڈی کریں نا تو اس میں ایجوکیشن بھی, آپ کا کلچر بھی, آپ کے جو نوٹیبلز اور ریلنگ پوائنٹس ہیں وہ بھی. اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہی ساری چیزیں لوگوں کو دہشت گردی سے, انتہا پسندی سے, عدم برداشت سے روکتی ہیں. آپ کا کلچر, آپ کے میلے, آپ کے ٹریڈیشنز, وہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور یہ آئیڈینٹی ہے ایک اسٹیٹ کی, ایک ریاست کی. بالکل آپ انہیں ختم کریں, آپ اٹیک کریں, وہی وہ کوشش کریں. تو ہمارا کیا ہونا چاہیے اسٹیٹ کا, اور یہ ہم نے ایک نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی بنائی تھی, اس کے پلرز تھے کہ آپ میڈیا, آپ کا یہ پلرز ہیں, اور ان کو جب تک آپ مضبوط نہیں کریں گے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں یہ میلے ٹھیلے ہوتے تھے, لکی ایرانی سرکس لگتا تھا, اس میں جو لوگ جاتے تھے تو نہ وہ شیعہ ہوتے تھے, نہ سنی, نہ ہندو, نہ بریلوی, نہ MQM, نہ PTI, وہ سب پاکستانی ہوتے تھے. ہم نے ایک بڑا پلان کیا تھا, وہ کلچرل ٹولز جو متحد کرتے ہیں آپ کے قوموں کو, وہ آپ نے کھو دیا ہے. چلے وقت کے ساتھ ہو گئے, ہم مشکلات میں تھے, لیکن ریاست کو, اسٹیٹ کو, گورنمنٹس کو ان کو واپس لانا چاہیے. بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. ویری کوئکلی انس, مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ تھوڑا سا اب یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کے تھوڑے سے یہ بتائیں کہ چائنا کی, آپ چائنا کو بڑا اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ کا انسٹیٹیوٹ جو ہے, تو چائنیز جو ہے وہ اس کو ابھی فوری طور پہ پاکستان وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم عدم استحکام سے گزرے ہیں پچھلے 3-4 سال, آپ بلکہ کہیں 2018 کے انتخابات کے بعد سے کنٹینیوسلی جو ہے ہم ڈیٹیریشن کی طرف آئے ہیں ایز فار ایز اسٹیبلٹی از کنسرنڈ. کافی چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اوور آل جو اسٹیبلٹی جسے آپ کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے ہم ہلتی گئی, اور آخری اسپیشلی جو 1 سال 1.5 سال تھا وہ بہت زیادہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ انسٹیبلٹی کی طرف ہم تیزی سے نکل پڑے ہیں. تو چائنیز جو ہے وہ انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں. آپ نے آخر میں کہا بھی تھا کہ اسٹرانگ ریلیشن شپ تو ہے, لیکن ہمیں تھوڑا سا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو فقدان کی آپ نے بات کی تھی, ایمپیتھی دکھانا ان کے ساتھ جس طرح اب ہوا ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو تھوڑا سا چائنیز مائنڈ سیٹ بھی بتا دیں جاتے جاتے. دیکھیں, جو چائنیز آفیشیل مائنڈ سیٹ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی وہ آفیشیل سے ہی کنوے کیا جائے گا, آفیشیل کمیونیکیشن میں ہی آئے گا. جو میرا یا مجھ جیسے لوگوں کا جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے چائنیز اکیڈیمیا کے ساتھ, چائنیز تھنک ٹینکس کے ساتھ, یا چائنا میں بیٹھے ہوئے جو مختلف لوگ ہیں مختلف پوزیشنس پہ, ان کے ساتھ جو ایک پرسنل کانٹیکٹ ہے, اس میں جو پہلا رسپانس ان کی طرف سے ہے, اور خاص طور پہ وہ جو PM شہباز شریف کی طرف سے جو اسٹیپ اٹھایا گیا, انہوں نے اس واقعے کو اس اینگل سے دیکھنا شروع کیا کہ کیا یہ شہباز شریف کی حکومت کے خلاف تو سازش نہیں ہے. مجھے یہ ایک پرسنلی چائنیز ایک دوست نے, ایک اکیڈمک شخص نے, انہوں نے یہ کنوے کیا اور مجھ سے سوال کیا کہ کیا یہ شہباز شریف کے خلاف سازش تو نہیں ہے جو اٹیک ان پہ ہوا ہے. تو ہماری طرف سے ایک اچھا جسچر گیا ہے, تو وہاں بھی تبدیلی آئی ہے سوچ میں, اور وہاں پہ وہ اپنے اس نقصان کو ہمارے نقصان کے ساتھ الائن کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمارے خلاف تو یا ہمارے PM کے خلاف تو یہ سازش نہیں ہو رہی. ایک بات.
دوسری چیز یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں جو چائنیز لوگوں کی سمپتیز ہیں وہ پاکستانیوں کے ساتھ ہیں، اور ان کے لیے یہ دہشت گردی کا فنومنا نسبتاً نیا ہے اور زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ پریشان کن ہے. وہ ابھی تک اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو وجوہات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے تدارک کے لیے کوشش کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں. تو ہمارے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم ان کو یہ بتا کر چائنیز ہیلپ کے ساتھ اپنے جو ہمارے پرابلمز ہیں جس کو ایڈریس کر کے ہم اس ٹیررزم کے پرابلم کا خاص طور پہ بلوچستان سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ سی پیک اور گوادر اور اس کے آس پاس سراؤنڈنگ ایریاز میں جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کروا سکتے ہیں، اور چائنیز جو ماڈل ہے گروتھ کا، ڈیولپمنٹ کا، اس کو فالو کر سکتے ہیں. بالکل بہترین. یہ آپ نے بہت اہم نقطہ نصر اٹھایا، اور میں وقت ختم ہے لیکن یہ جو بات تھی ایکچولی اس پہ بیچ میں بھی ہم نے سوچا تھا کہ اس پہ تفصیل سے بات کریں، لیکن ہم نے سوچا کہ اس کو بعد میں رکھیں گے. آپ لے آئے ہیں اس کو پھر سے، اور وہ یہ کہ اس ٹائمنگ پہ یہ اٹیک ہونا، وہ جو اس وقت پاکستان میں کوalition گورنمنٹ بنی ہے، جو کہ شاید ہسٹری میں، ہماری موجودہ ماڈرن ہسٹری میں بڑی کوalition گورنمنٹ ہے. اتنی زیادہ پارٹیز پہلے کبھی کوalition میں نہیں آئیں، اور بیسکلی ایک اتفاق رائے ہم دیکھ رہے ہیں وسیع البنیاد پاکستان میں اس وقت کہ ملک کو استحکام کی طرف لے کر جانا ہے، ڈی ایسکلیشن کرنا ہے، پولرائزیشن جو تقسیم پاکستانی میں وہ ختم کرنی ہے. تو اس وقت یہ اٹیک کرنا، اس سیٹ اپ کو فیل کروانا، یہ جو ہے اس سے فائدہ کون اٹھانا چاہتا ہے اور کون، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس پہ جو ہے میرے خیال میں تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور جو ایک دو آبزرویشنز آپ نے بتائی ہیں، اور جو چائنیز اکیڈیمک سورس کو جو آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ بھی، تو یہ بڑی سگنیفیکنس رکھتی ہے. میں یہیں اسی پوائنٹ پہ جو ہے وقت دونوں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. جناب احسان غنی صاحب کا، سابق سربراہ نیکٹا کے، بڑی قیمتی آپ نے جو ہے ہمیں انسائٹس دی ہیں یہاں پہ، اور بہت اچھی ڈسکشن. اسی طرح انس عبداللہ صاحب جو ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ کنٹمپرری اسٹڈیز، اور یہ اسلام آباد بیسڈ تھنک ٹینک ہے. آپ کا بھی، آپ دونوں نے بڑے میں کہوں گا کہ یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے جان بوجھ کر کچھ چیزیں کو ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ نے، میں کہوں گا کہ بڑے ذمہ داری کے ساتھ جو ہے ایک بڑی سینسٹیو ٹاپک پہ بات کی ہے. تو آپ دونوں کا شکریہ، اور مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.